اسی حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے معروف تجزیہ کار نذیر لغائی صاحب. نذیر لغائی صاحب السلام علیکم. نذیر لغائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. نذیر لغائی صاحب, سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا جو جان کیری صاحب آئے اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ نیو رولز آف انگیجمنٹ بٹوین پاکستان, ایک نیا ری سیٹ کیا ہے انہوں نے. اور ابھی خبر آئی کہ دداخیل میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر نیٹو ہیلی کاپٹر کی شیلنگ بھی ہوئی. کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا تعلقات بننے جا رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال؟ میرے خیال میں ایک بڑی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اور ایک بڑی قومی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ہم امریکہ کی کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں عراق یا افغانستان یا کوئی اور ایسا علاقہ بنانے کی کوشش کرے اور ہمارے ملک میں وہ خود آ جائے اور ہم پر کوئی جنگ مسلط ہو جائے. ہمیں اس بات سے احتیاط کرنی ہے. ہمیں داخلی طور پر پالیسی میکنگ میں ہم سیکورٹی اداروں کو اب مین فارن پالیسی کے مین پلیئر کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے. اب سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ خود ایشوز کو طے کریں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل جانا چاہیے اور ایک کوئی قومی کنسنسس کی کوئی حکومت بننی چاہیے. اس لیے کہ ہم بہت بڑے کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر یہ جنگ لائی گئی پاکستان کے اندر تو ہمارے لیے بہت صورتحال خراب ہو جائے گی. لیکن لغائی صاحب اس کے باوجود بھی تو پھر بھی تو امریکہ بغیر اجازت لیے ہمارے ملک کے اندر داخل ہوتا ہے, ڈرون اٹیکس کرتا ہے, معصوم شہری بھی جہاں بھاگ ہو رہے ہیں. ابھی جو آپریشن ہوا کہاں انہوں نے اجازت لی ہم سے؟ نہیں, اجازت تو وہ لیتے نہیں ہیں اور کہیں بھی اجازت نہیں لیتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پہلے سے ان کے پاس ایک وہ آ رہی ہے کہ جناب ہم آنکھیں بند کر لیں گے. اب آنکھیں بند کر لینے کا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے. آپ کے پاس آنکھیں بند کر لینے کا, اگر وہ ہمارا بارڈر کراس کر لیتا ہے فزیکلی اور یہ جو فضائی حملوں کے علاوہ فزیکلی بھی ہمارے ملک میں آیا جاتا ہے تو ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی. اور ہمیں فار گاڈ سیک ہمیں اپنے ان ایسٹس کو جو ہمارے لیے گاربیج بن چکے ہیں اور لائبلٹی بن چکے ہیں جان چھڑانی چاہیے. ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے. کہیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لگے کہ ہم ٹیررزم جو ہے ہم کسی بھی طرف سے ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہے ہماری سپورٹ ان کو حاصل ہے. ہمیں اس صورتحال سے نکلنا چاہیے. ہمیں الگ نظر آنا چاہیے کہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس سے ہماری اسٹیٹ کا, ہماری ایلیٹس کا, ہماری رولنگ کیا کرنا چاہیے ساری صورتحال میں؟ کس طرح, مطلب آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نیوکلیئر ایسڈ جو ہیں وہ دے دینے چاہیے امریکہ کو؟ جی, ایک بڑی کانفرنس کی ضرورت ہے. پہلے قومی سطح پر بیٹھ کر آپ لوگ اپنا کنسنسس کریں. ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بات کرنی چاہیے. اور ابھی جو اجلاس ہوا یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ اب سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم یکجا نہیں ہوئے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ فاصلے اب بھی موجود ہیں. سیاسی طور پر اب بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں. ہمارے ہاں بالکل ایسا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں باہر کا کھیل کھیل رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور ان کا سیاسی مفاد اسی میں ہے کہ وہ کسی اور کا کھیل کھیلیں. ہمیں اس کو روکنا چاہیے اور تمام جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہے, جو عوام سے منتخب ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ سازی میں جو شریک ہوئے ہیں یہ پرائم منسٹر گیلانی, پریزیڈنٹ زرداری اور جنرل کیانی تھے. اور لیکن یہ بہت محدود مینڈیٹ کی بات ہے. اس میں نواز شریف کو شامل ہونا چاہیے, چودھری شجاعت کو شامل ہونا چاہیے, اسفندیار ولی کو شامل ہونا چاہیے, مولانا فضل الرحمان کو شامل ہونا چاہیے اور این کے ایم کو شامل ہونا چاہیے. تمام لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور جو لوگ پارلیمنٹ میں وہ سب مل کر بیٹھے ہیں اور بڑی حد تک وہ لوگ بھی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ بھی مل کر بیٹھے ہیں. اس مسئلے کا حل تلاش کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کیا حل نکلے گا اس کے بعد؟ ہم یہ حل نکالیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہم پہ صحیح غصہ کرتا ہے, وہ جو ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے, ساری غلطی ہماری ہے, ہم اتنی قربانیاں دینے کے باوجود جو ہے یہ ساری غلطی ہماری ہے پاکستان کی. جی, اگر آپ کے ہاں سے اسامہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ہاں سے خدا نہ خاصہ مولا عمر ملے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے ہاں سے ایمن الزواری ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے ہاں سیف العدل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ خدا نہ خاصہ آپ کے ہاں طالبان لیڈرشپ ہوئی تو کیا ہوگی؟ آپ کسی کا میدان جنگ نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو بچائیں پلیز. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم سرپرستی کر رہے ہیں.
جی الزام تو ہم پر پہلے بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمیں امریکہ کے آرڈرز کو فالو کرنا چاہیے جس طرح کی ڈکٹیشن وہ ہمیں دیتا ہے، اور خیر بات تو ہوئی ہے کہ مشترکہ آپریشن اب کیے جائیں گے آنے والے وقتوں میں؟ یہ تو خطرناک بات ہے کہ مشترکہ آپریشن ہوں گے، یہ فیصلہ بھی خطرناک ہے. ہمیں دنیا کے پاس رجوع کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے عوام سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کے نمائندوں سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں چین سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں ایران سے بات کرنی چاہیے. ایران ون وے ہمارے ساتھ محبت کیے جا رہا ہے اور ون وے ہمارے لیے ایک وکیل بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی طرف پٹ کیے بیٹھے ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں عرب دنیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیں فار ایسٹ میں جانا چاہیے، ہمیں جاپان سے جا کر بات کرنی چاہیے، ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا چاہیے بھائی ہمارا ٹیررزم کا ہمارے اسٹیٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بالکل ہم کسی ٹیررسٹ ایکٹر کے ساتھ نہیں ہیں. بلکہ ابھی آپ نے ایران کی بات کی، ایرانی صدر احمدی نژاد کا بیان بھی آیا تھا کہ یہ تو امریکہ کی قید میں تھا اسامہ بن لادن، اور پھر بعد میں یہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے اس کو مار کے جو ہے سارا کا سارا ڈرامہ رچایا. ایران تو یہ کہہ رہا ہے. یہ آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ہمارے پاس ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی اور بیٹی تصدیق کر رہی ہیں آپ کے پناہ میں یا آپ کے تحویل میں یا آپ کی حراست میں ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہاں اسامہ کو قتل کیا گیا. اگر اسامہ کو ایبٹ آباد میں قتل کیا گیا تو ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا، ہم کیا کر رہے تھے، ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے، ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھی، ان کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ اسامہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی سیکورٹی انٹرسٹ کو کیسے ہم سیو کر رہے ہیں. صحیح. ابھی ہلری کلنٹن صاحبہ بھی پاکستان آنے کا ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان آئیں گی، وہ بھی کچھ نئے وعدے وعید دے کے آئیں گی. ابھی بتائیے پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو جو ہے اور عوام کا اعتماد جس پہ بحال ہو؟ وعدے وعید تو وہ لے کر نہیں آئیں گی، وہ بھی ایک فرمائش کی لسٹ لائیں گی اور آپ سے کہیں گی کہ یہ اقدامات کیے جائیں. اور ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہم بدترین حالات کا شکار ہیں، ہم اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، ہم سیکورٹی کنسرنز کا شکار ہیں، ہمارے لیے ہم داخلی طور پر محفوظ نہیں ہیں. ہم جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ وانٹڈ ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرائکی بیلٹ میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں، وہ لوگ کھلے عام طور پر موجود ہیں اور آپ کی جو ہے ناک کے سامنے موجود ہیں اور ان سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھیں جو ٹیررسٹ ہیں جن نے ٹیررزم کی ہے وہ باہر دنیا میں اس کی جواب دہی ہوتی ہے، اور جو آپ کو بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ جو ٹیررزم ہوئی ہے، سوال فرق کریں انڈیا کا طیارہ ہوا ہوا تو تھی نا ٹیررزم، دہشت گردی تو تھی نا. ہمیں کسی کو بھی وہ شیلٹر نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ملک کے بارے میں. جغرافیہ، اس ملک کا جغرافیہ اور اس ملک کے عوام اہم ہے، ہمارے لیے کوئی اور اہم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا جو یہ ساری صورتحال ہے ہم سب سے ڈیپینڈنٹ اس وجہ سے امریکہ پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایڈ دیتا ہے. ایک جانب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے سیاسی حلقوں میں کافی گیپ نظر آ رہا ہے. دوسری جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے اب یہ موقف اپنایا کہ ہم یہ ایڈ نہیں لیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے ان بیانات کو اور یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے؟ ہماری طویل ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے اور ہم نے ان کے ساتھ خاصی گفتگو کی اور انہوں نے بھی بہت سی باتیں بتائیں، اور کراچی میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے 50% اخراجات کٹ کر دیں. اب اس کے لیے حکومت راضی ہو جائے، ہمارے تمام ادارے راضی ہو جائیں اور ہمارا سی بی آر افیکٹ ہو جائے. ہمارا سی بی آر ہمارے لیے راف بنا ہوا ہے، اور جو ایف بی آر ہے، ایف بی آر نے وہ وہاں 400 سے 600 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے ہمارے ادارے ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ٹیکسیشن پر ہی وہ جو وہ ہوتے ہیں گھپلے ہوتے ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان بحران سے نکل سکتا ہے. ہم اقتصادی بحران کا شکار ہیں، ہم سیکورٹی کے بحران کا شکار ہیں، ہم داخلی بحران کا شکار ہیں، ہم خارجی بحران کا شکار ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کے ستائے ہوئے ہیں جو ہاتھوں میں بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جو بم دھماکے اور خود کش حملے کر رہے ہیں. ہم کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے، اور یہ بحران جو ہے آپ سے حل مانگتا ہے اور آپ کو اس کو حل کرنا ہوگا.
بالکل صحیح، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان اس وقت بحرانوں سے بھرا ہوا ہے. میں آپ سے بلکہ خصوصی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بلوچستان پہ کافی ریسرچ ہے. کل سپریم کورٹ کا ایک وہ آیا، وہ کہتے ہیں جی بلوچستان ٹارگٹ کلنگ کلیم 200 lives. چیف سیکرٹری سیز ₹135 million paid in compensation. چیف جسٹس وانٹس کانکریٹ اسٹیپس ٹو امپروو لا اینڈ آرڈر. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی کانکریٹ اسٹیپس اٹھائے جائیں. اتنی فوج اور اتنی وہاں پر سیکورٹی فورسز موجود ہیں، اس کے باوجود وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ بلوچستان کی صورتحال کو؟ کنسرن تو یہی دارو سے ہی ہے نا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہیں کچلی ہوئی لاشیں؟ یہ کہاں نیشنلسٹ لیڈرز کو اچانک غائب کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں؟ یہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آپ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو لوگ بیان دے رہے ہیں ان کی بات آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ہاتھ میں بندوق ہے آپ ان کی بات کیسے سنیں گے؟ یا وہ اپنی بات کس طرح سے آپ پر مسلط کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں پلیز ان سے بات کریں. آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے پولیٹیکل اہم فیگر آپ سے بات کرنا چاہیں. ڈاکٹر مالک آپ سے اب انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے. صرف وزن جو نے دروازہ بند نہیں کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے. جن لوگوں نے دروازے بند کیے ان میں سے بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کو آن بورڈ لیں، ان سے بیٹھ کر بات کریں. یہ 60s کی اور 70s کی اور 80s کی سیاست نہیں چلے گی. وہ خطرناک رجحانات تھے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری اشرافیہ کے، اس سے باہر آنا ہوگا. بلوچستان کو کمپلیٹ امن چاہیے، کمپلیٹ امن چاہیے اور ان کے وسائل پر ان کی حاکمیت چاہیے. وہ چاہتے ہیں جو ان کے وسائل ہیں ان کے لیے استعمال ہوں. وہ اتنا سا حق مانتے ہیں اور ان کو لاشیں دی جاتی ہیں، کچلی ہوئی لاشیں. اور پھر یہ کھیل ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو دوسری زبان بولنے والے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور بلوچ نیشنلسٹ کہتے ہیں ہم نہیں مار رہے ہیں. بھائی ان کو کون تلاش کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہمارے سیکورٹی اداروں کی ہے. وہ کھیل اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کوئی کرتا ہے اور اگر قانون کو ڈیو کورس آف لا کے بغیر کسی کو جو ہے اپنا نشانہ بناتا ہے تو پھر اس کے لیے خراب کانسیکوینسز پہلے سے موجود ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، بات کریں. بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بہت شکریہ نذیر لغائی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. نذیر لغائی صاحب خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اب بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. وہاں پر جو کچلی ہوئی لاشیں نکلتی ہیں نیشنلسٹ لوگوں کی، یہ اس طرح وہاں کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. مذاکرات کیے جائیں، وہاں کی اہم شخصیات سے، وہاں کی ڈپلومیٹک شخصیات سے بات چیت کی جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے، تبھی وہاں جو لگی ہوئی آگ ہے وہ بجھے گی. وہاں پر جو دوسری زبان بولنے والے لوگ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. وہاں پر ترقیاتی کام جو ہیں بڑھائے جائیں. اور دوسری جانب جو پاکستان کی صورتحال ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی جب اس کو مان چکے ہیں تو اب بقول ان کے امریکہ کی ساری اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے. نہیں تو امریکہ کہیں اگر ہمارے ساتھ جنگ کرے گا تو ہمارے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. خیر اس ساری صورتحال کو یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، مختلف نظریات ہیں، پر انہوں نے ایک بات بہت اچھی گئی کہ عوام کے پاس جائیں، ان سے ریفرینڈم ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس مسئلے کا کیا حل ہو. جو عوام کہے گی اس کو کریں، کیونکہ جب تک عوام کی بیکنگ نہیں ہوگی یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو مسائل ہیں، ان کو ہم حل نہیں کر سکتے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے.